رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی البتی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک صلوات قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ جہاں خداوند عالم اپنے ارادہ و اختیار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پہ یہ احسان کریں گے کہ جنہیں ضعیف کر دیا گیا ہے کہ نجعلہم ائمۃ کہ ہم انہیں امام قرار دیں گے ونجعلہم الوارثین اور انہی لوگوں کو ہم وارث قرار دیں گے۔ کل گفتگو آپ کی خدمت میں ہو رہی تھی اسی موضوع کے اور اسی فقرے کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں وراثت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی وراثت اور ایسی وراثت کہ جو وراثت مطلقہ ہے، یعنی کوئی حد بندی نہیں کی کہ ہم وارث بنائیں گے تو کتنا بنائیں گے اور کہاں سے کہاں تک بنائیں گے، اور اس مطلق لفظ کا رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو اختیار رکھنے والا ہے، یہ جو وراثت رکھنے والا ہے، یہ کسی ایک شے پہ اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی کائنات میں ہر وہ شے کہ جو وجود رکھتی ہے ان تمام چیزوں کا وارث قرار پائے گا۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ وراثت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی وراثت ہوتی ہے اور ایک معنوی وراثت ہوتی ہے، اور جو وارث بنتا ہے اور جسے وراثت ملتی ہے تو اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ اس کی تین قسمیں وارث بننے والے کی ہوتی ہیں۔ ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جسے وراثت ملی تو اس نے جو کچھ ملا تھا اسے برباد کر دیا، اسے اڑا دیا، اسے ختم کر دیا، اسے نیست و نابود کر دیا۔ ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملا تھا وہ اس کو اسی سطح پہ رکھا کہ جس سطح پہ اس کے آباء و اجداد چھوڑ کے گئے تھے، برباد نہیں ہونے دیا، خراب نہیں ہونے دیا۔ اور ایک وارث وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ملا تھا وہ اس نے اس سے آگے بڑھا دیا، اس میں اس نے اضافہ کر دیا، اس کے اندر اور چار چاند لگا دیے۔ اور ان دونوں چیزوں کا تعلق صرف مادی، یہ جو تین قسمیں بنتی ہیں یہ صرف مادی وراثت میں نہیں بنتی بلکہ معنوی وراثت میں بنتی ہے۔ اور یہ بات آپ اور ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں
کہ مادی وراثت کا سنبھالنا پھر بھی آسان ہے، لیکن معنوی وراثت کا سنبھالنا، اس کے لیے بغیر قربانی دیے ہوئے انسان معنوی وراثت کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ معنوی وراثت انسان سے قربانی کی طلبگار ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یہ کسی چھوٹی موٹی وراثت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کی وراثت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ جو کچھ عطا کر رہا ہے، یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا ہے اور خاتم تک آیا ہے کہ اللہ نے اپنی وراثت علم کو آدم کو عطا کیا، آدم سے نوح میں منتقل ہوئی، نوح سے ابراہیم تک پہنچی، ابراہیم سے موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ سے عیسیٰ تک پہنچی، اور عیسیٰ سے آخری نبی تک پہنچی ہے یہ وراثت۔ اور ایک عنوان اور بھی ہوتا ہے، تمہیدی ہے بات، دیکھیے میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں اسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب ہم وارث بناتے ہیں تو اگر ہمارے ہاں کئی اولادیں ہیں، ایک دو تین بچے ہیں، تو کون وارث بنے گا اس کا فیصلہ کوئی بھی عقل مند انسان وہ جب بچے ہوتے ہیں اسی وقت نہیں کرتا ہے کہ ہم اپنے بڑے بیٹے کو وارث بنائیں گے، کہ مجلے بیٹے کو وارث بنائیں گے، کہ چھوٹے بیٹے کو وارث بنائیں گے، اسی وقت فیصلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ انتظار کرتا ہے کہ سن شعور کو پہنچ جائیں اور یہ نشو و نما پا لیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے میری وراثت کو سنبھالنے کی، کہ جو ہماری وراثت کو آگے تو بڑھائے، کم نہ ہونے دے، اسی اعتبار سے ہم وارث طے کریں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی خبر نہیں، لہذا ہم طے نہیں کر سکتے کہ کون لائق ہوگا اور کون نالائق ہوگا۔ یہ تو مستقبل بتاتا ہے کہ جب وہ شعور کی منزلوں میں پہنچتے ہیں اور جب وقت پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کون لائق اولاد ہے اور کون نالائق اولاد ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وراثت دینے کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ وراثت کی آگاہی بچپنے میں ہی کر دی جاتی ہے، اور یہ وراثت کے جو انبیاء سے منتقل ہوتی ہوئی آخری نبی تک پہنچی ہے، اب یہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ حکم پروردگار سے اپنے بعد آنے والے وارث کی نشاندہی کریں اور اسے پہچنوائیں۔ تو جو دعوت ذوالعشیرہ میں ہو رہا تھا اور نبی سوال کر رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا، میری ودد کا وعدہ کرے گا، میری کمک کا وعدہ کرے گا، تو بڑے بڑے تھے کہ جو بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بچہ بار بار کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا انا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی کمک کروں گا۔ اور نبی نے وہیں کے اوپر ایک اشارہ دے دیا تھا کہ اب اللہ کا انتخاب کیا ہے، انت اخی و وصی و وزیری، کہ تم ہی میرے بھائی بھی ہو، تم ہی میرے جانشین بھی ہو، تم ہی میرے وزیر بھی ہو۔ ایک نشاندہی کر دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک سلسلہ کہ جو دعوت ذوالعشیرہ سن 40 عام الفیل سے شروع ہوا تھا، وہ شروع ہوا اور وقتاً فوقتاً وارث کو پہچنوایا جاتا رہا کہ پہچانو یہ وارث کون ہے۔ الگ الگ مرحلے پہ الگ الگ مقامات کے اوپر یہ بتایا جاتا رہا کہ دیکھو کہ سب کے سب نبی سے وابستہ ہیں، سب کے سب نبی کے پیروکار ہیں، سب کے سب نبی کے کردار کو اپنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ صاحب کردار نبی کس کے کردار کو مستند کر رہا ہے، کس کے کردار کو کی توثیق کر رہا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے ہاں یہ ہے وہ۔ الگ الگ موقع پہ، چاہے وہ خیبر کی جنگ ہو، چاہے وہ خندق کا معرکہ ہو، چاہے وہ احد ہو، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ رزم کا میدان ہو، چاہے وہ بزم کا میدان ہو، ہر مرحلے میں نشاندہی کی جا رہی ہے اور پہچنوایا جا رہا ہے۔ اور غور کیجئے گا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا، اچھا یہ جو وراثت آئی ہے تو نبی نے الگ الگ نام لے کے تو نہیں، جسے کہہ لیجئے کہ وارث کی لفظ رکھ کے تو نہیں، لیکن یہ پہچنوایا ہے، یہ بتایا ہے کہ اگر انبیاء کی وراثت منتقل ہوگی تو کس کے سپرد ہوگی، کس کو منتقل ہوگی،
کس کے پاس جائے گی؟ یہ فقرہ کافی ہے کہ جسے میں نے آپ سے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آپ بارہا سن بھی چکے ہیں کہ من اراد ان ينظر آدم فی علمہ، کہ جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کی زہد اور ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي، کہیں پہ وجہ کی لفظ ہے کہیں نہیں ہے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، اسے اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے یا علی کو دیکھے۔ غور کیجئے گا، یعنی علی ابن ابی طالب کے کردار کو رسول نے خالی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بھئی اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، کہا جتنے انبیاء ما سبق ہیں اگر ان کے کردار کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو علی کے کردار کو دیکھ لو، جاننا چاہتے ہو کہ آدم کیسے تھے تو علی کو دیکھ لو، نوح کیسے تھے تو علی کو دیکھ لو، ابراہیم کیسے تھے تو علی کو دیکھ لو۔ غور کیجئے گا، یہ پہچنوایا جا رہا ہے تو وقتاً فوقتاً اشارتاً یہ بیان کیا جاتا رہا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب نبی نے کھل کے بیان کیا کہ دیکھو میرے بعد میری وراثت کسے منتقل ہو رہی ہے، اور وہ موقع تھا غدیر کا کہ جب ہاتھوں پہ بلند، اور یہ جانتے ہیں غدیر کے دن کی خاص بات کیا ہے کہ یہ غدیر کے دن کی خاص بات یہ ہے کہ ہم غدیر کے بعد غدیر کی خوشی مناتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہم غدیر کے برپا ہونے کے بعد، منعقد ہونے کے بعد غدیر کی خوشی مناتے ہیں، لیکن وہ انبیاء ما سبق کہ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ اس دن ہر سال خوشیاں مناتے تھے۔ ہر نبی نے خوشی منائی ہے اس دن، آدم نے بھی خوشی منائی ہے، نوح نے بھی خوشی منائی ہے، عیسیٰ موسیٰ ابراہیم نے، ہر نبی نے اس دن خوشی منائی ہے۔ اور جانتے ہیں خوشی منانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو جب کام شروع ہوتا ہے تو خوشیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ جب کام مکمل ہوتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا، جب کام پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، لیکن کچھ کام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کام کی ابتدا میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں، کام کی انتہا میں بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہر نبی نے خوشیاں منائی ہیں، آدم نے بھی منائی، موسیٰ عیسیٰ ابراہیم نے بھی منائی، ہر نبی نے خوشیاں منائی ہیں۔ اب یہ انبیاء کاہے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں غدیر کے منعقد ہونے سے پہلے خوشیاں کیوں منائی جا رہی؟ یہ ہر نبی کیوں منا رہا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز بڑی بن رہی ہو، کوئی کمپلیکس بن رہا ہو، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہو، کوئی بڑی عمارت بن رہی ہو، تو یہ جتنا کام بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنے زیادہ افراد کی ضرورت پڑتی چلی جائے گی۔ غور کیجئے گا، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ غور کیجئے گا، اگر آپ کو کام کو پرفیکٹ طریقے سے مکمل کرنا ہے تو آپ کو ہر فن کے ایکسپرٹ کو لانا پڑے گا۔ تھوڑی سی توجہ رکھیے تاکہ میں بات کو آپ کے ذہنوں میں منتقل کر سکوں کہ اگر آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل یونیک چیز تیار ہو جائے، ہر حال میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں اور وہ بہترین چیز تیار ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے سب کر ڈالیے، نہیں، ضرورت پڑے گی کہ آپ ہر طرح کے ایکسپرٹس کو لے آئیے اور وہ اس میں شریک ہو، محنت کرے، وہ اپنا کنٹریبیوشن پیش کرے تاکہ وہ چیز مکمل ہو سکے اور احسن طریقے سے مکمل ہو سکے۔ کوئی کمپلیکس بن رہا ہے، کوئی شاپنگ مال بن رہا ہے، تو کیا ایک ہی آدمی نے کہا؟ نہیں، سب سے پہلے تو بنانے والے نے ارادہ کیا ہوگا۔ غور کیجئے گا کہ ہمیں بنانا کیا ہے، پھر اس کے بعد کسی آرکیٹیکٹ نے نقشہ کھینچا ہوگا۔ غور کیجئے گا، تو اب یہ نقشہ کھینچنے والا جو نقشہ کھینچ رہا ہے اس کا اس شاپنگ مال میں یا اس کمپلیکس میں کنٹریبیوشن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اس کے بعد جب دوسرا مرحلہ آتا ہے، بننے کی بات آتی ہے، تو سارا سامان ایک جگہ سے نہیں مل جاتا،
کہیں سے آئرن آتا ہے، کہیں سے برکس خریدی جاتی ہے، کہیں سے سیمنٹ خریدی جاتی ہے، کہیں سے بالو خریدا جاتا ہے، مستری کوئی اور ہوتا ہے، انجینئر کوئی اور ہوتا ہے، یہ سب مل کر کے ایک عمارت کو کھڑا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک عمارت کو کھڑا کرتے ہیں، یعنی سب کا کنٹریبیوشن ہے، اگرچہ اجرت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے کنٹریبیوشن۔ غور کیجئے گا، سب کی حصے داری اس کے اندر ہے۔ تیار ہو گیا ڈھانچہ، عمارت تیار ہو گئی، تو ابھی بھی کوئی مرحلہ باقی ہے، ابھی اس کی فنیشنگ باقی ہے، ابھی اس کا ڈیکوریشن باقی ہے، ابھی اس کی الیکٹرک کی فنیشنگ باقی ہے، سب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک نمونہ عمارت ہمارے سامنے وجود میں آ گئی۔ اب جب یہ عمارت وجود میں آ گئی تو اب آپ غور کیجئے گا کہ خالی جس نے بنانے کا ارادہ کیا ہے صرف وہی سیلیبریٹ نہیں کرے گا، بلکہ جس کا کنٹریبیوشن ہے، جب بھی وہ اس عمارت کے پاس سے گزرے گا تو اشارہ کر کے بتائے گا کہ اس عمارت میں برک ہماری یہاں کی لگی ہوئی ہے، سیمنٹ ہماری لگی ہوئی ہے، بالو ہمارے یہاں سے خریدا گیا تھا، الیکٹرک کا کام ہم نے کیا ہے، اس کے اندر ڈیکوریشن کا کام ہم نے انجام دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ انبیاء خوشیاں اسی لیے منا رہے تھے کہ غدیر کے دن جو دین مکمل ہوا ہے، ہر نبی کی محنتیں اس میں شامل حال ہیں۔ آدم خوش ہو رہے تھے کہ میری محنت کامیاب ہو گئی، نوح خوش ہو رہے تھے کہ میری محنت ساکار ہو گئی، ابراہیم خوش ہو رہے تھے کہ میری محنت پایہ تکمیل تک پہنچ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ غدیر کے میدان میں علی کی مولائیت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بلکہ انبیاء کے وارث کو پہچنوایا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غور کیجئے گا کہ یہ تعارف پیش کیا جاتا ہے، ہر نبی نے غدیر کی خوشی منائی، اور منانے کی وجہ یہی تھی کہ اس دن اللہ نے دین کو کاملیت کی سند دی ہے، تکمیل کی سند دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج ہم نے ساری نعمتوں کو تمام کر دیا۔ غور کیجئے گا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج ہم تمہارے دین کے کو بعنوان اسلام اس سے ہم راضی ہو گئے، اس اسلام سے بعنوان دین ہم راضی ہو گئے۔ یہ رضایت کی سند کون دے رہا ہے؟ کہ جو ہماری اور آپ کی طرح سے نہیں ہے، وہ بڑا چوزی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آسانی سے کسی چیز کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ اس کے پائے کی ہو تو وہ خریدتا ہے، وہ آسانی سے کسی چیز کو نہیں لیتا۔ غور کیجئے گا، تو اس کا معاملہ تو غدیر کے میدان میں دین مکمل ہو رہا ہے، وارث کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ وراثت آدم سے چل کے غدیر کے مرحلے تک آ گئی۔ اب میں دیکھیے اس سے آگے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، باقی باتیں اس ذیل میں انشاءاللہ کل الگ الگ طریقے سے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک لے آنا چاہتا تھا۔ دیکھیے ابھی کس مرحلے تک گفتگو جا رہی ہے کہ غدیر تک آ کے کہ وہ انبیاء کی وراثت کے جو آدم سے چلی تھی وہ پہنچی غدیر کے مرحلے میں، علی تک پہنچ گئی۔ اب آپ تصور کیجئے گا، اب دو باتیں میں پیش کر رہا ہوں، ذرا سا کھلے دل کے ساتھ سنیے گا، میں کوئی موازنہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دونوں بات معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، آپ کے فہم پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ ایک حدیث میں کل سے لے کر کے آج تک 3 بار بیان کر چکا نبی کی کہ من ارادہ ان ينظر آدم، کہ جو آدم کو ان کے علم میں، ایسے ہی ہے حدیث ایسے ہی ہے کہ من ارادہ ان ينظر آدم، کہ جو آدم کو نہیں، آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، وہ دیکھے کسے؟ علی ابن ابی طالب کو۔ جو نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہے، وہ کسے دیکھے؟ علی کو۔ جو ابراہیم کو ان کی خلت میں کوالٹی طے کی جا رہی ہے، وہ صفت کو طے کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی کو دیکھے۔ جو موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا چاہے،
وہ علی کو دیکھے جو عیسیٰ کو ان کے زہد و عبادت میں دیکھنا چاہے، وہ علی کو دیکھے۔ یہ سارے مرحلے میں ایک ایک صفت کو طے کیا جا رہا ہے، اور یہاں مولائیت کی لفظ ہے، وراثت کی لفظ بھی نہیں ہے۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن جب وراثت اس سے آگے بڑھی تو مرحلہ اور اوپر چلا گیا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وارث وہ نہیں ہے کہ جتنا ملے اتنے پہ روک دے، وارث وہ ہے کہ جتنا ملے اس سے آگے بڑھا دے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک حدیث تھی کہ آدم کو ان کے علم میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، نوح کو ان کے فہم میں، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقوی میں اور عبادت میں دیکھنا چاہے، وہ علی کو دیکھے اور بغیر وراثت کی لفظ کے۔ لیکن جب بات آگے بڑھی اور وراثت علی کی ذات سے آگے بڑھی تو اب لفظیں بدل گئی، اب کھل کے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ اور کیجئے گا میں کیا کروں۔ جب سلسلہ آگے بڑھا تو اب اسی لفظ کا قدرت استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی تکرار اتنی مرتبہ قرآن میں ہو چکی کہ ہم فلاں کا وارث بنائیں گے، فلاں کا وارث بنائیں گے، فلاں کا وارث بنائیں گے، اور اب کھل کے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا وارث، سلام ہو اس پر۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں چونکہ ترجمے میں ایک پرابلم ہے، اس پرابلم کو بھی آگے آ کے بیان کرتا ہوں کہ السلام علیکہ اے آدم کے وارث، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو نوح کا وارث، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا موسیٰ کلیم اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو موسیٰ کا وارث ہے، السلام علیکہ یا عیسیٰ روح اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو خالی انبیاء نہیں، یعنی 1,23,999 انبیاء کی وراثت نہیں، السلام علیکہ یا محمد حبیب اللہ، سلام ہو اس پر، سلام علیکہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ یا وارث محمد، سلام ہو اس پر کہ جو محمد کا وارث ہے، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، السلام ہو اس پر کہ جو علی امیر المومنین کا وارث ہے، السلام علیکہ یا وارث فاطمہ۔ اب دیکھیے یہاں تک بات ہو گئی، اب دیکھیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، ترجمے میں ایک پرابلم ہے، جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس ترجمے میں دیکھیے جو بات کہہ رہا ہوں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، حضرت اللہ جواد عاملی، یہ بزرگوار ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان تمام چیزوں کی جو ہے بہت بہترین شرحیں کی ہیں، خاص طور سے زیارت وارثہ اور زیارت جامعہ کبیرہ کی جو شرح ہے آیت اللہ جواد عاملی نے کی ہے، جس کا نام ہے ادب فنائے مقربان، بہترین شرح ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے تو یقین مانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہماری زبان میں کہیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے گا جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، ترجمہ وہی کیا جاتا ہے کہ جو وہ پہلی والی حدیث جو میں نے سنائی تھی وہی والا ترجمہ، صرف سلام ہو اس پر کہ جو آدم کی صفت کا وارث ہے، سلام ہو اس پر کہ جو نوح کی ابراہیم کی نوح کی نبوت کا وارث ہے، سلام ہو اس پر کہ جو ابراہیم کی خلت کا وارث ہے، سلام ہو اس پر کہ جو موسیٰ کی ہے، یہی نہ ترجمہ کیا جاتا ہے، یہی کلیمی کا وارث ہے، یہی ترجمہ۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یقین مانیے کہ یہ ترجمہ جس الفاظ کے ساتھ بالکل بھی میچ نہیں کرتا، بلکہ یہ ترجمہ بالکل کھل کے کہا جائے کہ غلط ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ سلام ہو آدم کی صفت کے وارث پر، سلام ہو نوح کی نبوت کے وارث پر، سلام ہو موسیٰ کی کلیمی کے وارث، اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یقین مانیے کہ یہ ترجمہ غلط ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو صفت ہے نا، یہ وارث کی صفت نہیں ہے، یہ آدم کی صفت ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ کلیمی جو ہے یہ وارث کی صفت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی صفت ہے۔ میں مثال سے بات کو واضح کر دوں، بالکل سامنے کی مثال جو انہوں نے مثال دی وہی مثال دے دوں، اس سے اچھی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے کہ دیکھیے جب آپ وراثت باپ کی تقسیم ہوتی ہے تو دو لہجے سے تقسیم ہوتی ہے۔ جب باپ کسی ایک چیز کو اپنے کسی بیٹے کو دینا چاہتا ہے تو جہاں بیٹے کا نام لیتا ہے وہیں اس چیز کا نام بھی لیتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ یہ بیٹا اس کی ملکیت ہے، یہ چاہے اس بیٹے کی ملکیت ہے۔ مثال دے دوں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، گھر بھی چھوڑا ہے، بینک بیلنس بھی چھوڑا ہے، مطب بھی چھوڑا ہے، دکان بھی چھوڑا ہے، گھر بار بھی چھوڑا ہے، تو اگر آپ یہ کہیے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ باپ کی دکان کا وارث ہے، یہ بیٹا جو ہے باپ کے گھر کا وارث ہے، جیسے ہی آپ نے وراثت میں کسی ایک شے کو معین کیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیٹا گھر کا تو وارث ہے، دکان کا وارث نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، بینک بیلنس کا وارث نہیں ہے۔ کسی ایک شے کو بھی طے کیا آپ نے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شے تو وراثت میں آ جائے گی، باقی شے وراثت میں نہیں آئے گی، چونکہ معین کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے، توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی مجھے نہیں معلوم۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہے تو جتنی وراثت باپ کی ہے وہ سب کا وارث بن جائے گا۔ اور کیجئے گا، اب کوئی طے نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا وارث ہے اور اس کا وارث نہیں ہے۔ جو کچھ باپ کی ملکیت میں آئے گا وہ سب کا سب بیٹے کے پاس وراثت میں چلا جائے گا۔ تو اب اگر ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ آدم کی صفت کے وارث، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے صفات و کمالات میں سے حسین آدم کی صفت کے تو وارث ہیں، غور کیجئے گا، دوسرے کسی کمال کے وارث نہیں ہے، لہذا یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ یوں کیا جائے گا، سلام ہو اس پر کہ جو آدم کا وارث ہے، اس آدم کا وارث ہے کہ جو صفی اللہ ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، سلام ہو اس پر کہ جو نوح کا وارث ہے، اس نوح کا وارث ہے کہ جو نبی اللہ ہے۔ سلام ہے اس پر کہ جو ابراہیم کا وارث ہے، اس ابراہیم کا وارث ہے کہ جو خلیل اللہ ہے۔ سلام ہے اس پر کہ جو موسیٰ کا وارث ہے، اس موسیٰ کا وارث ہے کہ جو کلیم اللہ ہے۔ اب اس ترجمے سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ حسین آدم کے وارث، موسیٰ کے وارث، عیسیٰ کے وارث، ابراہیم کے وارث، جب آپ نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مادی اور معنوی ملکیت انبیاء ہے، حسین ان سب کا وارث ہے۔ اور کیجئے گا ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو مادی میراث ہے اس کو بچانا آسان ہے، لیکن اپنے اسلاف کی معنوی میراث کا بچانا یہ بغیر قربانی دیے ہوئے بچائی نہیں جا سکتی، یہ ایسے گھر بیٹھ کے نہیں بچائی جا سکتی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے ایثار پیش کرنا پڑتا ہے، ایثار کا مظاہرہ تب جا کے اس ویراث کو بچایا جا سکتا ہے، تب جا کے۔ عزیزان گرامی، حسین خالی کسی ایک نبی کے وارث نہیں تھے، 1,24,000 انبیاء کے وارث اور 2 امام، بلکہ کہیے کہ اگر نبی کو انبیاء میں کر دیجئے تو 3 معصوموں کے بھی وارث۔ اور کمال یہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء کی نبوتوں کی محنت کو نہیں بچانا ہے، بلکہ ما سبق ائمہ کی امامت کی محنت کو بھی بچانا ہے۔ خالی یہ مرحلہ نہیں ہے کہ صرف انبیاء ما سبق کی محنت، نہیں، علی کی بھی محنتیں شامل ہیں، اسے بھی، یعنی باپ کی محنتوں کو بھی بچانا ہے،
بھائی کی محنتوں کو بھی بچانا ہے، ماں کی محنتوں کو بھی بچانا ہے، یہ ذمہ داری حسین کے کاندھے پہ، اور اس طریقے سے اس ذمہ داری کو حسین نے ادا کیا، اس عنوان سے ادا کیا کہ اب وراثت کا لفظ جڑ رہا ہے حسین کے ساتھ۔ غور کیجئے گا، یہ وراثت کا لفظ جڑ رہا ہے حسین کے ساتھ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم، و آدم کے وارث، اے آدم کے وارث، اس آدم کے وارث کے جو صفی اللہ ہے، اس نوح کے وارث کے جو نبی اللہ ہے، اس ابراہیم کے وارث کے جو خلیل اللہ ہے، اس موسیٰ کے وارث کے جو کلیم اللہ ہے، اس عیسیٰ کے وارث کے جو روح اللہ ہے، اس محمد کے وارث کے جو حبیب اللہ ہے، اس علی کے وارث کے جو امیر المومنین ہے۔ اب یہاں تک دیکھیے آ گئی وراثت۔ کیسی وراثت؟ دیکھیے دو عنوان ہوتا ہے، کسی سے بھی ایک بیٹے کا، ایک انسان کا رشتہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حسبی رشتہ اور ایک نسبی رشتہ۔ غور کیجئے گا، اب یہ دو رشتے ہیں، ممکن ہے نسب انسان کو بھیک میں ملتا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، یہ نسب انسان کو طفیل اور صدقے میں ملتا ہے، کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا کہ ہم اگر ہمارے باپ کا نام مولانا احمد حسن صاحب ہے تو میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا لطف و کرم ہے۔ غور کیجئے گا، تو نسب انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، لیکن حسب کو انسان کو کمانا پڑتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ انسان کو بھیک میں نہیں ملے گا بلکہ اسے کمانا پڑے گا۔ حسب کا مطلب ہے کردار، حسب کا اسی لیے ہم کہتے ہیں ان کا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کا نسب اچھا ہو اس کا حسب بھی اچھا ہو، اور جس کا نسب خراب ہو اس کا حسب بھی خراب ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت سے خاندان مل جائیں گے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اطراف میں اپنے دیکھ لیجئے کہ جن کا نسب بڑا عالیشان ہے لیکن حسب خراب ہو گیا، اور بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جن کا نسب خراب ہے مگر حسب اچھا نظر آ جائے گا۔ جانے دیجئے، تاریخ کے پیرائے میں دیکھ لیے، وہیں مل جائے گا، نسب نبوت والا، نسب رسالت والا، لیکن حسب خراب ہو گیا نوح کے بیٹے کا۔ غور کیجئے گا، وہ کردار میچ نہ کر سکا تو خدا نے آواز دی لیس من اہلک، یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، تو اب دو چیزیں ہو گئی نا، تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے جو بات، لیکن اب اس کا الٹا معاملہ بھی ہے کہ نسب خراب ہے لیکن حسب اچھا ہو گیا۔ اسے دیکھنا ہے تو یزید کے بیٹے کو دیکھ لیجئے۔ غور کیجئے گا، اگر اسے دیکھنا ہے تو یزید کے بیٹے کو دیکھ لیجئے، اس سے خراب نسب کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حسب کیسا عالیشان بن گیا اور کس عظمت تک پہنچ گیا کہ ہر حسین کو احترام دینے والا اسے بھی احترام دے رہا ہے، کیونکہ اس نے حسین کے حق کی پاسداری کی ہے۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ جلدی جلدی بات کی، تو ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی انبیاء ما سبق کی، اور انبیاء کے حوالے سے کہ یہ وارث ہے، کس کا وارث ہے؟ معنوی کا، خالی ان کا رشتہ نبی سے یا انبیاء سے ویسا نہیں ہے کہ کردار آ گیا ہے، نہیں، بات آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، سلام اس پہ کہ جو محمد کا بیٹا ہے۔ غور کیجئے گا، بات آگے بڑھ گئی، السلام علیکہ یبن علی المرتضی، کہ جو علی کا بیٹا بھی ہے۔ السلام علیکہ یبن فاطمۃ الزہراء، سلام اس پر کہ جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ السلام علیکہ یبن ختیجۃ الکبریٰ، کہ سلام اس پر کہ جو ختیجہ کبریٰ کا بیٹا ہے۔ اب یہ سلسلہ آپ تصور کیجئے گا، دیکھیے حدیث یہ زیارت عاشورہ کے اگر فقرے پڑھیے تو بڑے امپورٹنٹ ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی المرتضی، السلام علیکہ یا وارث، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن ختیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سارہ۔ میں توجہ رکھیے گا، ابھی بات انبیاء تک تھی،
غور کیجئے گا، ابھی بات آدم تک تھی، ابھی بات موسیٰ تک تھی، ابھی بات ابراہیم تک تھی، ابھی بات محمد تک تھی، ابھی بات علی و فاطمہ تک تھی، لیکن اب بات خدا تک پہنچ گئی۔ السلام علیکہ یابن یاسار اللہ وابن سارے، سلام اس پر کہ جو اللہ کا بدلہ لینے والا ہے۔ غور کیجئے گا، اور بدلہ لینے کا حق پڑوسی کا نہیں ہوتا، وارث کا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور۔ اور اب تصور کیجئے گا کہ جب اتنی قربانیاں اور اس مرحلے سے اس کامیابی کے ساتھ انسان نکل جائے تو اب معصوم السلام علیکہ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ جو جملہ اشہد انکا قد اقمت، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، کوئی بے نمازی گواہی نہیں دے رہا ہے، نہیں، وہ کہ جس کی نماز پہ قدرت کو ناز ہو وہ کہہ رہا ہے اشہد انکا، ہم گواہی دیتے قد اقمت الصلاۃ کہ تو نے نماز کو قائم کیا۔ کہ نماز کو قائم، اور نماز کو قائم بھی تو کیسے کیا؟ مسجد میں مخملی قالین کے اوپر بیٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے نماز کا پڑھ لینا اور ہے تیروں کے سائے میں خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ قد اقمت الصلاۃ، وقت تو نے نماز کو قائم کیا۔ وآتیت الزکاۃ، کیا اس کے علاوہ کسی نے نماز کو قائم نہیں کیا تھا؟ کہ جو معصوم کہہ رہے ہیں قد اقمت الصلاۃ، کہ حقیقتاً تو نے نماز کو قائم کیا ہے۔ شدت دیکھیے اس جملے کے اندر، قد اقمت الصلاۃ، ہم گواہی، اشہد انکا، کتنی تاکید ہے اس کے اندر، اشہد انکا قد اقمت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے نماز کو قائم کیا۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسی نماز تو نے پڑھ لی ویسی نماز کوئی نہ پڑھ سکا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے نماز کو قائم کیا۔ وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ تو نے دیا ہے۔ بھئی اس تو نے کا جو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اس فقرے میں کتنا وزن پایا جاتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نماز تو، یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے نماز قائم کی، یا پھر یہ ترجمہ کہ تم نے نماز قائم کی، نہیں، بلکہ اس آسان سے لہجے میں بات کہی جائے تو مفہوم اور ہو جائے گا۔ نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نماز تم نے قائم کی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ تم نے دی ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں جتنی بھی اللہ کی راہ میں لٹانے والی تاریخ ہے اس کو پڑھ ڈالیے کہ جو بھی دیا ہے، جس نے بھی عطا کیا ہے، اور پھر حسین نے جو عطا کیا ہے اسے دیکھ لیجئے کہ جس نے بھی عطا کیا ہے اس کا عطا کرنے کا عنوان اور ہے، لیکن حسین نے جب اللہ کی راہ میں لٹایا تو کچھ بھی نہ بچایا، جو کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف، تو نے امر بالمعروف کیا ہے، تو نے امر بالمعروف کیا ہے۔ اور کیسا امر بالمعروف؟ ایسی جگہ کے اوپر کہ جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، انسان اپنا دامن بچا کے نکل جاتا ہے، کون سننے والا ہے؟ لیکن وہاں بھی حسین بولے، بتایا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرنا بڑا آسان ہے، لیکن نہیں عن المنکر کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے۔ کسی کو اچھائی کی طرف لانا اور اچھائی کی ترغیب کرنا آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ ایک مشکل کام ہے۔ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، میدان کربلا میں نرخ عادہ میں گھیر کر کے جب ہر طرف تلواریں ہیں اور وہاں حسین لوگوں کو نہیں عن المنکر کر رہے ہیں،
امر بالمعروف کرے، ونہیت عن المنکر. اور کس عنوان سے تو نے یہ عمل انجام دیا؟ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. کہ تو نے ایسے اللہ کی اطاعت کی، ایسے اللہ کی اطاعت کی، ایسے اللہ کے رسول کی اطاعت کی کہ تو یقین کی معراج پہ پہنچ گیا. حتی اتاک الیقین. اور جب اس منزل پہ پہنچ جائے کوئی، اور اس مقام پہ کوئی پہنچ جائے، تو اب معصوم جہاں ایک طرف تولا ضروری ہے تو دوسری طرف تبرہ بھی لازم ہے. اب معصوم آواز دیتے ہیں کہ اللہم لعن قتلت کا. ابھی تک تولا تھا اور اب یہاں سے تبرے کے 3 فقرے. اللہم لعن قتلت کا، لعنت ہے اس کے اوپر، میرے معبود لعنت کر اس کے اوپر کہ جس نے تجھے قتل کیا، لعنت ہے اس کے اوپر. اللہم لعن قتلت کا، اللہم لعن ظلمت کا، اس پہ بھی لعنت کہ جس نے تم پہ ظلم کیا. اللہم لعن سمعت بذالک، اس پہ بھی لعنت کہ جس نے سنا، فرضیت بہ، اور سن کے خاموش رہ گیا. رضایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حامی بھرے، رضایت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حامی بھر دینا ہی رضایت نہیں ہے، بلکہ ظلم کو دیکھ کر کے خاموش رہ جانا بھی ظلم سے رضایت کی دلیل ہے. سمعت بذالک فرضت بہ یا مولایا، معصوم کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ انتخاب قدرت تھا. اشہد انک کنت نورا، کہ ہم گواہی دیتے کہ تو نور تھا. اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخہ، بلند و بالا صلبوں میں، والارحام المطہرہ، پاک و پاکیزہ رحموں میں. لمت، اور ایسے تیری قدرت نے حفاظت کی، ایسے قدرت نے تجھے بچایا کہ لم تو نجس کل جاہلیت بے انجاسہا، کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ساری نجاستیں، ساری کثافتیں تجھ پہ حملہ آور ہوئیں، لیکن تیرا بال بھی بیکا نہ کر سکی. لم تو نجس کل جاہلیت بے انجاسہا وَلَمْ تُلْبِسْكَ بِمِثْلِهِمْ مَا تَسْعَى أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَائِمِ الدِّينِ. اور جب کوئی ایسی قربانی پیش کرے، ایسی قربانی پیش کرے، آپ غور کیجئے گا، ہم نماز جو پڑھتے ہیں، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، یہ اصول دین اور فروع دین کی عمارت ہے، بنیاد نہیں ہے. بنیاد نہیں ہے، یہ عمارت ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز کی عمارت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی عبادت ہے. نہ رہے، ہم نہ پڑھیں تو فرق نہیں پڑے گا، نہ دین کو فرق پڑے گا، نہ شریعت کو فرق پڑے گا، نہ اللہ کو فرق پڑے گا. غور کیجئے گا. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ اشہد من دائم الدین، کہ آپ عمارت نہیں ہیں بلکہ دین کے ستون ہیں کہ جس پہ دین کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. آپ دین کے ستون ہیں، وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ، اور رکن ایمان ہے. اب آپ کا تعلق فروع دین سے نہیں ہے بلکہ اصول دین سے ہے. جو مانے گا وہی مسلمان رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں نے بات کو ختم کر دیا، گفتگو میری آخری منزل سے قریب ہو گئی. من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الحاتی المہدی. ہم گواہی دیتے ہیں کیا امام ہیں آپ، امام البر، کہ آپ امام کاہے کے؟ نیکیوں کے امام ہیں. تقی ہیں آپ، زکی ہیں آپ، پاک و پاکیزہ ہیں آپ، طیب و طاہر ہیں، تقی و زکی و رضی، ایسے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے. ہادی ہیں آپ، مہدی ہیں آپ، ہدایت کرنے والے بھی ہیں. وَأُشْهِدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ. ہم گواہی دیتے ہیں، أَشْهَدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، ملائکہ سب مل کے گواہی دیتے ہیں، أَشْهَدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلُهُ أَنِّي بِكُمْ، کہ ہم آپ سے ہیں. یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں. آج پوری خلق، ہر وہ کہ جو اپنے سینے میں
پاک و پاکیزہ طیب و طاہر دل رکھتا ہے، آواز انی بکم کہ ہم سب آپ سے ہیں، وَبِإِيَّابِكُمْ مُوقِنُونَ اور آپ کی واپسی پہ یقین رکھتے ہیں۔ بس میں نے بات کو ختم کر دیا، گفتگو ہماری منزل تک، آخری منزل سے وابستہ ہوگی۔ ایسی قربانی کہ کربلا کے میدان میں حسین سب کچھ لے کر کے آ گئے، کچھ بھی مدینے میں چھوڑا نہیں حسین نے، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لے کے حسین کربلا کے میدان میں آ گئے، ساری جمع پونجی۔ میں نے بہت تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ جتنی بھی روایات ویدان کربلا سے پہلے اور کربلا سے پہلے کی ہیں، سب صرف قتل حسین کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ فاطمہ کے لال کو کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عزیزو، سوال صرف ایک سر کا تھا حسین کے، اور حسین کربلا میں 72 سر لے کر کے آ گئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ کربلا ایک ایسی سرزمین ہے، ایک ایسے واقعے کا نام ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ یہ بات میں اکثر کہتا بھی ہوں، یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ایک دوپہر، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے، تو اس کو آپ ایک دوپہر ہی کہہ کے نہ سوچئے، بلکہ اسے تقسیم کیجئے کہ ایک دوپہر میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر کے عصر تک یہ 8-9 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنے گا، لیکن 8-9 گھنٹے کے درمیان میں 71 لاشیں اٹھانا، کہ ہر ایک کی لاش کو اٹھا کر کے لا کے گنج شہیدہ میں رکھنا، کس کلیجہ، کیسا کلیجہ ہوگا حسین کا، اور حسین کس کلیجے کے مالک کا نام ہے، اور سب حسین کے اپنے قریبی اور چاہنے والے، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جون کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا، ایک ایک کا لاشا اٹھا کر کے حسین لا رہے ہیں۔ ابھی اپنوں کا غم ہی حسین کے لیے کافی نہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک جوان آگے بڑھ کے کہتا ہے، بابا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دو۔ بیٹا باپ سے مرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ پورا مصائب اس جملے میں ہے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین نے وہی جواب دیا کہ میرے لال میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں تم میرے نانا کی شبیہ۔ جب میں اپنے نانا کی دیدار کا مشتاق ہوتا تھا تو تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، اے میرے لال میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں۔ خاموش کر دیتے ہیں حسین۔ پھر علی اکبر آگے بڑھتے ہیں۔ جب بار بار اصرار آگے بڑھا تو اب حسین نے ایک فقرہ کہا، اے میرے لال تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، مجھ سے زیادہ حق تمہاری پھوپھی کا ہے، جاؤ اور جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ آئے پھوپھی کے پاس، جناب زینب کبریٰ کے پاس دو زانو بیٹھ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، پھوپھی اماں، علی اکبر نے آج تک زندگی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی ہے، لیکن آج آپ کا یہ لال علی اکبر آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اس غربت کے عالم میں صبح سے لے کے اس وقت تک بی بی دیکھ چکی ہیں کہ کوئی بھی میدان میں جا رہا ہے اس کا لاشا واپس آ رہا ہے۔ جب جناب علی اکبر نے یہ کہا گیا ہوگا تو کیا بی بی نہ سمجھ گئی ہوگی کہ علی اکبر کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ کلیجہ تھام کے زینب نے سنا ہوگا کہ کہو میرے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں اب بابا کی مصیبتیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی،
اے پھوپھی اماں، بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ اپنی پھوپھی سے سوال کرو، ان سے اجازت لو۔ اے پھوپھی اماں، آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ ہاں عزیزو، جو ایک عام سا فقرہ ہے وہی بی بی نے بھی کہا۔ اے میرے لال، جوانی کا عالم ہے، ہر ماں کی، ہر پھوپھی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس پیشانی پہ، اس سر پہ صحرا دیکھوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس جوانی کے عالم میں اپنی گود کے پالے کو اس کے خون میں نہایا ہوا دیکھنا پڑا۔ اجازت ملی، آئے باپ کے پاس۔ بابا پھوپھی نے اجازت دے دی، جلدی جلدی میں بات کو آگے بڑھاؤ، اجازت دے دی۔ ہاں عزیزو، اجازت مل تو گئی، لیکن عزیزو کس طریقے سے حسین علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، بٹھا دیا علی اکبر کو، صندوق کھولی گئی، نبی کا امامہ سر پہ رکھا، نبی کی ردا دوش پہ ڈالی، نبی کی تلوار پہلو میں حمائل کی، نبی کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ یہ عمل کیوں انجام دے رہے ہیں حسین؟ کیا وجہ ہے؟ شاید آخری مرتبہ اپنے لال کے چہرے میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے، شاید اب اس کے بعد حسین جانتے ہیں کہ یہ صورت دیکھنے کو نہ ملے۔ گھوڑے پہ سوار کیا جناب علی اکبر کو، آئے میدان کربلا میں، لڑنے لگے۔ علی اکبر میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں اور حسین در خیمہ پہ کرسی رکھے ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے لال کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک موقع وہ آیا کہ جناب علی اکبر میدان سے واپس آ گئے، آئے باپ کے پاس اور آ کر کے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ جو کسی شہید نے حسین سے نہ کیا۔ وہ سوال علی اکبر جیسا عارف اپنے باپ سے کر رہا ہے، بابا اگر 2 گھونٹ پانی کا مل جاتا، 2 گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں اس قوم اشقیاء کو دکھاتا کہ میں علی کا پوتا ہوں۔ کہے میرے بال، تم تو جانتے ہو کہ علی اصغر بھی خیمے میں پیاسا ہے۔ سکینہ خالی مسکیزہ لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدایں بلند کر رہی۔ ہاں ممکن ہے کہ تمہیں تشفی ہو جائے تو لو میری زبان اپنے دہن میں لے لو۔ حسین نے اپنی زبان علی اصغر کے دہن میں دی، یا بروایت علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دہن میں دی، ادھر دیا اور ادھر تڑپ کے واپس کھینچ لیا۔ اور ایک فقرہ کا ہے، بابا آپ کا حلق تو مجھ سے، آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اگر علی اکبر نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ علی اکبر نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ حسین کتنے پیاسے ہیں؟ علی اکبر نہ ہوتے تو کون بتاتا کہ حسین کے گلے میں کتنے کانٹے پڑے ہوئے؟ اپنی انگوٹھی اتاری، علی اکبر کے دہن میں دی، لو میرے لال اسے اپنے دہن میں رکھ لو۔ آپ جانتے ہیں میت کے لیے مستحب ہے کہ اس کے دہن میں عقیق رکھا جائے، اس کے دہن میں عقیق، جب کفن دیا جاتا ہے تو اس کے دہن میں عقیق آنکھوں کے پہ رکھا جاتا ہے اور دہن میں عقیق دیا جاتا ہے۔ عزیزو سوچئے گا، وہ جو شریعت ہمیں دینے والا ہے، جب وہ عقیقی انگوٹھی حسین نے علی اکبر کے دہن میں دی ہوگی تو یہ تصور نہ آیا ہوگا حسین کو، اے میرے لال جا تو رہے ہو لیکن اب واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ آئے میدان کربلا میں، لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ علی اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین کی طرف چلے۔ عجیب فقرہ کہا ہے جناب علی اکبر نے کہ وعلیک السلام یا ابتا، اے بابا آپ پہ ہمارا آخری سلام۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے کرسی چھوڑی، چلے تو کبھی ادھر ٹھوکر کھاتے ہیں کبھی ادھر ٹھوکر کھاتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ علی اکبر کو آواز دی حسین نے، اے میرا لال مجھے آواز دیتے رہو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے تمہارے لاشے تک پہنچ سکوں، اس لیے کہ تیرے مرنے نے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ اے میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک چادر ہے کہ جو علی اکبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب جو نزدیک
طریقہ ہے تو کیا دیکھا کہ بہن ہے کہ جو بھتیجے کی لاش سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے میرے لال کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا. عزیز و حسین اپنا غم بھول گئے, بہن کا پردہ یاد آ گیا, ابا کا سایہ کر لیا. اے زینب ابھی حسین زندہ ہے, خیمے میں واپس لائے. میں کہوں گا مولا ارے اس وقت زینب کے پردے کا اتنا خیال, لیکن ذرا بات آ کے دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب سید علی محمد خان صاحب, نواب میر حسین علی خان صاحب, نواب میر محمد سعید خان صاحب, نواب میر رشید علی خان صاحب, نواب میر وحید علی خان صاحب, نواب میر خورشید علی خان صاحب, نواب میر علی محمد خان صاحب, نواب سید مہدی علی خان صاحب, شمس الزکیہ حیدری بیگم, شاہ جہاں بیگم اور حفیظ النساء بیگم اور شمشیر جنگ, مولانا سید احمد حسن صاحب قبلہ اور ان کی اہلیہ, نواب میر علمدار علی خان صاحب, نواب میر کرار علی خان صاحب اور جملہ مومن و مومنات کی روح کو ہدیہ فرما دیں. سید الوسیم السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء. السلطان الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب نصر الزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریف القرآن خطیب الرحمن امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجہ وسال اللہ تعالی مخرجہ وظہرت رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. آج شام کے ٹھیک 8 بجے منڈی مرخانی کی گلی پرانی حویلی ہے, مولانا ہی بیان فرمائیں گے. شرکت کے متمنی میر لیاقت علی خان ہیں.